صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ہم اس مطالعے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں اس میں ہم نے پچھلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش حق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ لیکن انسانی خدمت کا جو جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا، اس کی تسکین کے لیے آپ مختلف اٹیمپٹس کرتے رہے، فرماتے رہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر انشراح نہیں ہوا کہ آپ واقعتاً انسان کی خدمت کرنے کے قابل ہیں۔ اور پھر آپ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جانے لگے، کئی دن کا راشن ساتھ لے کر، اور وہاں جا کر آپ وقت گزارنے لگے اور غور و فکر فرمانے لگے کہ ایک دن اس غار میں بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یعنی اپنی اصلی شکل میں وہ نہیں تھے، نہ وہ انسان کی شکل میں تھے، بس آ کر انہوں نے کہا اقرا، پڑھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے عام معنوں میں لٹریسی کہا جاتا ہے، ٹو بی ایبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، اس سے آپ آری تھے، یہاں تک کہ اپنا نام پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے، ریڈنگ جسے کہتے ہیں، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اسی معنی میں آپ الٹریٹ تھے، ورنہ جہاں تک سمجھداری، ذہانت، فہم، شعور کا تعلق ہے، آپ جیسا نوع انسانی میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، زور سے دبایا، جیسے گلے ملتے ہوئے زور سے دبایا جاتا ہے۔ پھر کہا اقرا، آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر پھر وہ الفاظ جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو پیش آیا، یعنی میں پوری پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ وحی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے۔ وحی کے لفظی معنی ہے خفیہ طور پر کوئی بات کسی کو بتانا۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، یعنی اللہ کی وحی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پھولوں پر اور درختوں پر بیٹھ اور پھر شہد بنا، مشروب پیدا کر۔ تو اب ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو جو ڈیوٹی اسائن کی ہے وہ اس میں پروگرام کر دیا۔ یہ کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروگرام میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دی ہے۔ تو گویا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پیغمبر تو نہیں تھی کہ باقاعدہ ان پر وحی کا معاملہ ہو، لیکن انہیں بھی کہا گیا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ تو وہ وحی کیا ہے؟ یعنی ان کے دل میں یہ بات جو ہے وہ آئی کہ میں یوں کر دوں، یا ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھا دیا ہو۔ تو دل میں کسی بات کا براہ راست آ جانا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، سچے خواب کا آنا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، الہام کا ہو جانا یعنی آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک دم اپیرنٹلی ان کانوں سے کوئی آواز سنائی دے، لیکن حقیقت اسی کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کانوں سے آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی، یعنی ڈائریکٹلی آپ کے دل میں ایک بات جو ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ان کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ اسی طرح کشف جو ہے یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، یعنی براہ راست آپ کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ آ جائے آؤٹ آف بلو، یعنی سم تھنگ اکرز ٹو یو، تو وہ بھی ایک وحی کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اپنے بندے سے کلام کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں یہ سعادت صرف ایک ہی شخص کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ ہیں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم کے معنی ہی وہ ہیں جس سے کلام کیا جائے، یعنی جس سے اللہ نے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس زمین پر، اسی دنیا میں۔ پھر اپنے فرشتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور آ کر اللہ کا پیغام ڈیلیور کرے۔ ایسے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں، اور یہ صورت جو ہے یہ صحابہ کو بھی نظر آئی ہے، جیسے حدیث جبرائیل ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، کچھ سوالات پوچھے اور چلے گئے۔ تو اس حال میں تو حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں صحابہ نے بھی دیکھ لیا۔ پھر ایک دوسری صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے، اس کا میں ذکر کروں گا بعد میں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے۔
باقی عام حالات میں وہ کس شکل میں ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل آئے. اب وہ نارملی جب آتے تھے یعنی وہ ان ڈیفرنٹ ویز آتے تھے یا کوئی ایک ہی شکل ہوتی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کرتے تھے، پہچانتے تھے، ریئلائز کرتے تھے، دیکھتے تھے، یعنی وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن وہی قرآن جو ہے وہ ان سب سے مختلف تھی. وہی قرآن کیسی ہوتی تھی، اس کی مختلف صورتیں تھیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو شدید سردیوں کے دنوں میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. آپ سواری پر سوار ہوتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو سواری جو تھی بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی کوئی ایسا بوجھ جو ہے اس پر پڑتا تھا، لیکن عام دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. یعنی حضرت عائشہ کی آبزرویشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش ہو گئے اور محسوس کیا کہ پسینے پسینے ہو گئے، تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا باقی ازواج کو یا جو آپ کے قریب ہوتے تھے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہی آ رہی ہے. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ کیا تھی، اس کو آپ نے یوں بیان کیا ہے کہ کبھی تو پتوں کی سرسراہٹ ہوتی ہے، جیسے پتے سرسراتے ہیں، ہوا میں شش 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 کی آواز آتی ہے تو ویسی آواز آتی ہے. کبھی گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، جیسے ٹن 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 ہو رہی ہے، یہ آواز آتی ہے، اور وہی میرے قلب پر نازل ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہی قلب پر نازل ہوتی ہے، اس میں حضرت جبرائیل کا فنکشن کیا تھا؟ اور بعض جگہوں پر ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک فوج جو تھی اس کے پہرے میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. تو قرآن مجید اس کتاب کی شکل میں یوں تو نازل ہوا ہی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہوں پہرے میں اور وہ کتاب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور کر رہے ہوں، یہ بات بھی نہیں ہوئی. تو کیا تھا؟ یعنی اس کی، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، لہٰذا غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ایک انٹرپریٹیشن ہم نہیں کر سکتے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، وی کانٹ. لیکن آپ بحیثیت مجموعی نظر ڈالیں تو یعنی آج کی یعنی جو ہماری دنیا ہے جس سے ہم آج واقف ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جسٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ جیسے آج ہمارے کمپیوٹرز کے اندر جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے الیکٹرانک طریقے سے، فزیکلی نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب کوئی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے چیز کو تھوڑی سی آواز جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے. پھر کمپیوٹر جو ہے وہ ہیٹ بھی جنریٹ کرتا ہے، یعنی حالانکہ وہ الیکٹرانک کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہیٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک فین جو ہے وہ بھی کمپیوٹر کا ایک لازمی حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ کمپیوٹر میں جو میل آتی ہے، الیکٹرانک میل، اس کی ہیکنگ بھی ہوتی ہے. تو یعنی یہ تو نہیں میں کہتا کہ یہ ایک الیکٹرانک میل تھی یا اس طرح کی تھی، یعنی آج کی ہماری جو ای میل ہے اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ فزیکل چینل سے بیونڈ ہے، بہت زیادہ سوئفٹ ہے، یعنی الیکٹرانک سپیڈ سے ہوتی ہے، سوئفٹ بھی ہے، نظر بھی نہیں آتی، اور اس میں ہیکنگ کا چانس بھی ہے. تو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا وہ اس سے بھی کہیں بہت زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ ہوگا. یعنی یہ اگر یعنی الیکٹرانک میل ہے تو وہ کوئی سپرا الیکٹرانک میل ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی ہیکنگ کا چانس تھا. جو شیاطین جو ہے چونکہ وہ بھی ایک دوسری مخلوق ہے کہ جو انرجی سے متعلق ایک مخلوق ہے، آگ کی مخلوق ہے، لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہیک کرنے کی صلاحیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، مثلا قضاء و قدر کے فیصلے کہ یہاں بارش ہوگی، یہاں اولاد پیدا ہوگی، یہاں بچہ ہوگا، یہاں بچی ہوگی، یہ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرشتوں کو اپنا وہ جو علم ہے اس کا لوح محفوظ کے اندر سال بہ سال، یعنی وہ لیلۃ المبارکہ کے اندر وہ فرشتوں کو آرڈرز جو ہیں وہ یعنی ڈیلیور کیے جاتے ہیں فار دی کمپلائنس ڈیورنگ دا نیکسٹ ایئر. اب جنات کیا کیا کرتے ہیں، ان کی یہ پہلے بھی عادت تھی اور آج بھی ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے اس میں سے وہ ہیکنگ کرتے ہیں، اور وہ ہیکنگ کر کے
وہ انفارمیشن جو زمین میں ان کے کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کمیونیکیشن پر بھی پہرا لگا کر قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ مبادہ اس یعنی ای میل ہی ہے نا بٹوین اللہ تعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے یا سپرا الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے کہ جو ہو رہی ہے، یا نام کوئی نہ دیں، یعنی کوئی سوفسٹیکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہروں کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ ہے فنکشن اس میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ پوری فوج کا، کہ وہی لے کر ان دیٹ سینس وہ آتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہوں۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا۔ عام طور پر جو یعنی کہا جاتا ہے وہ 5 آیات ہی کا ذکر ہے روایات کے اندر، کہ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، لیکن میرا ایک گمان ہے، واللہ عالم میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر کلام کروں، کیونکہ میرا علم بہت تھوڑا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ 5 نہیں، یہ 8 آیات ہوں گی، اس لیے کہ جو میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ پہلی بات جو آپ نے اپنے خاندان کی محفل میں بھی اور مکے والوں کے سامنے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہی، وہ کیا تھی؟ وہ ذکر تھا آخرت کا، کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ لیکن اصل جو تان ٹوٹی ہے وہ کس مضمون پر ٹوٹی ہے؟ کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ 6 آیت ہے سورہ علق کی۔ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، ان چیکڈ۔ میں نے جھوٹ بولا تو زبان پر چھالا نہیں پڑا، اور میں نے چوری کی تو میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ ویئر ایز یہی 2 اعضاء جو ہیں، یعنی انسان کا پیٹ اور زبان، اگر انسان فزیکل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی چیز ان پر لائے تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی گرم گرم چائے یا دودھ یا کافی کا گھونٹ غلطی سے انسان بھر بیٹھے تو فوراً قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ویئر ایز آپ جھوٹ بولیں، اس میں آپ کا تالو بھی انوالو ہوا، زبان بھی انوالو ہوئی، ہونٹ بھی انوالو ہوئے، لیکن نہ زبان پر چھالا نہ ہونٹ پھٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کنٹامینیٹڈ فوڈ کھائیں تو اسی رات آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جب رات بھر قے آتی رہتی ہے اور موشنز آتے رہتے ہیں تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ ویئر ایز آپ کسی بھائی کا مال جو ہے وہ چوری سے ہڑپ کر جائیں، پیٹ میں ڈال لیں، آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو جری کر دیتا ہے۔ یعنی دودھ کا جلا تو چھاچھ کو بھی پھونک مار مار کے پیتا ہے کہ کہیں یہ بھی گرم نہ ہو، لیکن جھوٹ بولنے والا وہ دیکھتا ہے، یار میں کل جھوٹ بولا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بولتا ہوں، میں نے ایک خیانت کی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، لہذا اور خیانت کرتا ہوں، یعنی جری ہوئے تھا نا۔ تو یہ ہے کلا ان الانسان نہ لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے چیک نہیں کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ان الی ربک الرجعی، اے انسان بے شک تیرے رب کے حضور تمہارا لوٹنا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خیانت سے روک سکتی ہے۔ مجھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب تو خیانت جو ہے وہ بھی بڑی آسان ہو گئی۔ کمپیوٹر کے دور میں آپ بیٹھے ہیں کمپیوٹر میں، آپ کا یعنی باس یا آپ کا امپلائر جو ہے وہ بے شک سر پہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے، 10 مانیٹر لگا کے آپ کو جھانکتا رہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں یا گپ گپیں لگا رہے ہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ دفتر کا کام کر رہے ہیں؟ ہی ہیز نو آئیڈیا۔ تو واحد چیز جو انسان کو اللہ اس سے روکے گی وہ کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے حضور میری پیشی ہے، یہ سارا اکاؤنٹ میرے سامنے آ جائے گا۔ اور وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے غالباً سورہ مومن میں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہو کر
اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ جب میرا ہاتھ بھی میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، میری آنکھیں بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، میری زبان بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، میری شرمگاہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، میرے پاؤں بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یعنی اس وقت میں جھنجھلا کر کہوں گا لما شہدتم علینا، کہ اے میرے اعضاء تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ یعنی وہ اگر یاد رہے تب انسان بن سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بددیانتی سے روک سکتی ہے، نہ ہیرے پھیری سے روک سکتی ہے۔ تو وہ 3 آیات جو ہیں وہ بالعموم جو ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ میرا شدید احساس یہ ہے کہ یہ پہلی وحی میں لازماً شامل ہوں گی، اس لیے کہ وہ بات جو پھر آ کر پبلک نے آپ میں کہی ہے اپنے تعارف کے طور پر، وہ کیا تھی؟ یعنی پہلی ہی نشست میں جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت۔ اور جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے اور یہ خبر جو تم دے رہے ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال آپ اسی پریشانی کی عالم میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے آ کر اپنے آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی زملونی۔ یہ زملو جو یہ وہی لفظ ہے جس سے مزمل بنا ہے، یا ایھا المزمل، اے لحاف یا چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تقاضا کیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور پھر حضرت خدیجہ کی ران پہ سر رکھ کر آپ کمبل لے کر جب لیٹے ہیں تو پھر آپ نے واجہ بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ نیکوں غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ ایسا کرنے والے ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک منت مان کر گئے ہوئے تھے کہ میں نے اتنے دن غار حرا میں گزارنا ہے، تو یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے واپس غار حرا میں تشریف لے گئے اور اپنے باقی دن پورے کیے ہیں۔ ان دا مین ٹائم حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کون ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے، ہیں یہ قرشی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن ہیں، انتہائی نیک انسان ہیں، اور حق کی تلاش میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے عیسائیت قبول کی تھی، عبرانی زبان سیکھی تھی، لہذا عبرانی میں یہ بائبل پڑھ سکتے تھے۔ عیسائی کیوں ہوئے تھے؟ یہ 3 افراد تھے کہ جنہوں نے کعبے کی دیوار پکڑ کر رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ کہ ہاؤ کین وی ڈو دس، تو ہمیں سیدھا راستہ دیکھا۔ تو ان میں سے ایک تھے یہ حضرت ورقہ بن نوفل، انہی میں سے ایک تھے حضرت زید جو والد تھے سعید ابن زید کے، اور سعید ابن زید شاید نام آپ کو معلوم نہ ہو لیکن یو نو دیٹ پرسن، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر جنہوں نے حضرت عمر سے مار کھائی تھی جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں، یعنی اس جرم میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ ان کے گھر گئے ہیں اور ان کی پٹائی کی ہے، تو یہ ہیں حضرت سعید ابن زید۔ تو ان کے والد تھے حضرت زید، یعنی یہ ان 3 افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ سے وہ دعا کی تھی۔ تو 2 جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے، تو اب یہ زندہ تھے ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی ہو چکے ہوئے تھے۔ ان کے پاس گئی ہیں، ان کو جا کر ساری کہانی جب سنائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہیں جو موسیٰ کے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کر دی ہے۔ اور پھر وہ ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں اتنا توانا ہوتا کہ میں اس کی مدد کرتا، اور جب مکے کے لوگ اسے مکے سے نکال دیں گے اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتا۔ تو پھر انہوں نے حضرت خدیجہ نے جا کر پھر غار حرا میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ میں ورقہ کے پاس گئی تھی اور انہوں نے ایسا ایسا مجھے بتایا ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ ٹائم پورا کر کے تشریف لائے ہیں مکے واپس، تو پھر خود بنفس نفیس بھی آپ گئے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور انہوں نے پھر
اپنی زبان سے آپ نے کہانی سنائی ہے. پھر ورقہ بن نوفل نے کنفرم کیا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا کی ہے, اور پھر ایسا ایسا ہوگا, کاش کہ میں توانا ہوں اور آپ کی مدد کروں, اور میری اتنی عمر ہو کہ جب آپ کو نکالا جائے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ, آپ کا اس وقت ساتھ دوں. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.